اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے، انسان کا جو اعلیٰ کردار ہوتا ہے، اس پر جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر گھر کا ماحول اچھا ہو اور ماں باپ کی تربیت بھی اچھی ہو تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ اس بچوں کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ پاک اس کو بڑی شانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اچھی تربیت نہ کریں اپنی اولاد کی اور گھر کا ماحول بھی اچھا نہ ہو تو میرے بھائیوں یاد رکھیں اچھے سے اچھا استاذ بھی اس بچے کو سنوارنے کے لیے بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو اور والدین کی تربیت بھی اچھی ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے جو بہترین تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کتنی کمال کی بات ہے، کتنی شانوں والی بات ہے۔ بچے تو ہم دنیا میں آ جاتے ہیں، اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ لوگوں، والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے جو بہترین تحفہ ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں اچھی تربیت کا مطلب یہ ہے دینی تربیت، یہ بہترین تحفہ ہے۔ کیوں بہترین تحفہ ہے؟ اس لیے کہ اگر ماں باپ کوئی اور تحفہ دے اولاد کو تو اس کا فائدہ وقتی طور پر ہوگا، لیکن اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی اپنی اولاد کی، دینی تربیت کی، ماں باپ اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور جب ماں باپ قبر میں چلے جائیں گے پھر بھی ان کو اپنی اولاد کا فائدہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں۔ اور اس کائنات میں ایسی کتنی ہستیاں، کتنی شخصیات ایسی ہیں جن کے گھر کا ماحول اچھا تھا، جن کے ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی کی، پھر وہ ہستیاں ایسے بلند مقام پر پہنچی کہ آج بھی ان کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ان ہستیوں میں سے، ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی تربیت ہوئی ہے میرے بھائیوں، سنیے ذرا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے وارث ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا جان مولا علی کی طاقت کے وارث ہے، اپنے تایا جان امام حسن کی سیادت کے وارث ہے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں اپنی جرأت اور بہادری میں امام حسین کی جرأت و بہادری کے وارث ہے۔ ان کے گھر کا ماحول کتنا اچھا تھا، کتنا شاندار ماحول تھا امام حسین کے گھر کا۔ شاعر کہتا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اتنا اچھا ماحول، اتنی شاندار تربیت۔ شاعر کہتا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے گھرانے میں میرے بھائیوں تربیت ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین اپنے وقت کے بڑے ہی زبردست قسم کے یہ تابعی تھے۔ علم میں، زہد میں، فضل میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی کہ تربیت ہی بڑی شاندار ہوئی تھی، گھرانہ ہی بڑا اعلیٰ تھا، گھرانہ سخیوں کو گھرانہ تھا، ایسا پیارا گھرانہ تھا کہ جس گھرانے میں فرشتوں کے سردار بھی بے اجازت جاتے نہیں ہیں۔ یہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 ہجری کو پیدا ہوئے۔ کتنی ہجری کو؟ 38 ہجری کو پیدا ہوئے میرے بھائیوں، اور 2 سال مولا علی کا پیار پایا ہے۔ کتنے سال؟ 2 سال مولا علی کا پیار پایا ہے اپنے دادا جان کا۔
40 ہجری کو مولا علی شہید ہو گئے تھے۔ 40 ہجری کو جب مولا علی شہید ہوئے، اس کے بعد اپنے تایا جان امام حسن کی نگرانی میں 9 سال رہے ہیں امام زین العابدین۔ کتنے سال رہے ہیں؟ 9 سال۔ 49 ہجری میں امام حسن بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے والد ماجد سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قافلہ لے کر چلے تھے کربلا کی طرف، تو اس قافلے میں امام زین العابدین بھی شامل تھے۔ اس وقت امام زین العابدین کی عمر تھی 22 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 22 سال۔ اب یہ ان کی عمر تھی، لیکن بیماری سخت ہونے کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لائے۔ جتنے بھی خاندان نبوت کے مرد حضرات تھے، سب کے سب وہاں پر میدان کربلا میں شہید ہو گئے، صرف یہ ایک ہی بچ گئے تھے، ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ بھی انہی سے ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی سیرت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں، اللہ پاک نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی تھی، اور پھر اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اب ایسا تو نہیں نہ ہے کہ بس امام زین العابدین کی بات کی، آپ نے سبحان اللہ کہا، نعرے لگا دیے، گھروں کو چلے گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم نے بات سننی بھی ہے، پھر اس نیت سے سنے کہ انشاءاللہ میں اس بات پہ عمل بھی کروں گا۔ کریں گے سارے عمل؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں جو ایک خوبی حاصل تھی، وہ تھی فراست ایمانی۔ کیا تھی؟ فراست ایمانی۔ اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آسان لفظوں میں۔ اللہ پاک کامل مسلمانوں کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے یہ چیز عطا فرماتا ہے کہ کوئی بھی پوشیدہ چیز، کوئی بھی مخفی چیز ہوتی ہے، اللہ اس چیز کا علم ان مسلمانوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، ان کو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فراست ایمانی۔ اچھا، جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنی اس کی فراست بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے، اس بات سے ڈرو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری پوشیدہ مخفی چیزیں تم پہ ظاہر کر دے، پھر تمہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں فراست ایمانی۔ اور امام زین العابدین کو اللہ نے یہ کتنی عطا فرمائی تھی، ابھی آپ سن کے اندازہ کریں گے۔ اگلی جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا امام زین العابدین کو اللہ پاک نے کتنی فراست ایمانی عطا فرمائی تھی۔ سنیے ذرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کے بعد ایک بندہ ایسا ہے، اس کا نام ہے مختار ثقفی۔ کیا نام ہے جی؟ مختار ثقفی۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کے جذبات سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور اس بندے نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا دیا۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا، جی میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا۔ اس کے ساتھ عوام بھی ملنا شروع ہوگی۔ آپ کو لوگوں کا پتہ ہے، لوگ اس کے ساتھ ملتے رہے، یہاں تک کہ اس بندے نے کوفے پر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت بنا لی وہاں پر۔ جب اس کے ساتھ عوام زیادہ ہوگی، اب اس نے امام زین العابدین کو خط لکھا۔ کس کو خط لکھا؟ امام زین العابدین کو، جو امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کو خط لکھا، اور ساتھ نذرانہ بھیجا امام زین العابدین کی بارگاہ میں۔ نذرانہ بھی بھیجا، خط بھی لکھا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ امام زین العابدین کی میرے بھائیوں فراست ایمانی دیکھیں۔ امام زین العابدین نے نہ نذرانہ قبول فرمایا، نہ امام زین العابدین نے خط کا کوئی جواب دیا، بلکہ مسجد نبوی میں کھلم کھلا اعلان کر دیا، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ اپنے مطلب کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، یہ بندہ اہل بیت کی محبت کی باتیں کر کے حکومت بنانا چاہتا ہے،
امام زین العابدین نے لوگوں کو منع فرما دیا کہ اس کے ساتھ نہیں چلنا، یہاں تک کہ وہ بندہ اہل بیت کے اور لوگوں کے پاس بھی گیا تو امام زین العابدین نے ان کو بھی سمجھایا کہ یہ بندہ مفاد پرست ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو تحریک چلا رہا ہے اس کی تحریک یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بظاہر تو میرے بھائیوں کتنا اچھا کام تھا، ظاہری طور پر دیکھا جائے کتنا اچھا کام تھا، امام حسین کے قاتلوں سے وہ بندہ بدلہ لے رہا تھا، اچھا کام تھا، لیکن امام زین العابدین کو اللہ پاک نے جو فراست عطا فرمائی تھی، آپ نے اپنی اس نظر سے دیکھ لیا تھا کہ اس بندے کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ شروع میں اس بندے نے بڑے اچھے کام کیے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ، اس نے کہہ دیا جی میں نبی ہوں۔ پھر کیا ہوا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک لشکر لیا، اس بندے کے ساتھ جہاد کیا اور اس بندے کو 67 ہجری میں واصل جہنم فرما دیا۔ اچھا، یہ بات سننے کے بعد اب ہم سب سلام پیش کریں گے امام زین العابدین کی فراست ایمانی کو۔ یہ ہے فراست ایمانی، اللہ پاک نے امام زین العابدین کو کتنی دور کی سوچ عطا فرمائی تھی، کہاں تک ان کی نظر جاتی تھی۔ فرمایا یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ ظاہراً تو وہ محبت کے نعرے لگا رہا تھا، اس کے فریب میں آ سکتے تھے، لیکن کیسے فریب میں آ جاتے؟ اللہ نے کرم فرمایا، امام زین العابدین کو فراست ایمانی کمال کی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ یہ ہے میرے بھائیو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور خوف الہی کتنا تھا امام زین العابدین کا، اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ سنیے ذرا، پہلی مرتبہ جب حج کا ارادہ فرمایا نا امام زین العابدین نے، ہوا کیا، احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد آپ کے چہرے کا جو رنگ تھا وہ بھی زرد ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ نہیں سارے بولے، امام حسین کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا خوف دیکھیں میرے بھائیوں کتنا تھا۔ پہلی مرتبہ جب حج کے لیے احرام باندھا تو پھر کیا ہوا، چہرے کا رنگ بھی زرد ہو گیا اور آپ کے جو جسم تھا وہ بھی کانپنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے تلبیہ بھی نہیں کہا جا رہا تھا، لبیک اللہم لبیک یہ نہیں کہا جا رہا تھا۔ تو پھر کسی نے کہا حضور آپ یہ تو کہنا لبیک اللہم لبیک۔ سنیے ذرا کتنا ڈر تھا، کتنا خوف تھا امام زین العابدین کو اللہ کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں کہوں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں اور اللہ فرما دے لا لبیک تیری حاضری قبول نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھے میرے بھائیوں، فرماتے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں آگے سے لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ پھر جب لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک کہا امام زین العابدین نے، پہلے ہی مرتبہ جب لبیک کہا تو بے ہوش ہو کے اسی وقت گر پڑے۔ یہ ہے میرے بھائیوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا۔ اور پھر جب نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس وقت بھی آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، آپ کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے حضور یہ آپ کی کیفیت کیوں بن جاتی ہے؟ تو آپ بتاتے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں میں کس بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میں کون سی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نانا ہے، مولا علی جن کے دادا ہے، امام حسین جن کے والد ہیں، ساری زندگی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دی، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو ہمارے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہم گناہ کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ایسے ہم بے باک ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ آج میں جمعۃ المبارک کے اس خطبے میں امام زین العابدین کی جو سیرت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، خشیت الہی پیدا کریں، پھر دیکھیں میرے بھائیوں کہ دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کی میں سیرت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان کی جو سیرت تھی وہ اتنی اعلیٰ تھی، اتنی شاندار تھی، اور یہ ایسے زبردست شانوں کے مالک تھے میرے بھائیوں۔
یہ فرمایا کرتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت سے نہیں ڈرنا۔ ڈرنا کس بات سے ہے سنیے ذرا۔ فرمایا کرتے تھے موت سے نہیں ڈرنا، موت تو آنی آنی ہے، تم ڈرو چاہے نہ ڈرو، موت نے تو آنا ہی ہے۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے موت سے نہیں ڈرنا بلکہ اس بات کی فکر کرنی ہے، ڈر تمہیں اس بات کا ہونا چاہیے کہ جب تمہیں موت آئے تو بس اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی آئے۔ میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کوئی بندہ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، اللہ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس کے پاس چاہے گا اللہ موت کا فرشتہ بھیج دے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، لیکن موت آنی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، تم مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، موت تمہیں آ کر ہی رہے گی۔ موت تو آنی ہی ہے میرے بھائیوں، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ، بڑا ہی کامیاب ہے وہ بندہ جس کو موت اس حالت میں آئے کہ اس کا ایمان سلامت ہو، جس کو موت اس حالت میں آئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وہ وفاداری میں اس دنیا سے جا رہا ہو، اس بندے کو مبارکباد ہے، وہ بندہ بڑا کامیاب بندہ ہے میرے بھائیوں، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب بندہ ہے۔ اس کے برعکس وہ بندہ جس کو موت آ گئی اور اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، کافر ہو کے مر گیا، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مر گیا، میرے بھائیوں وہ بندہ ناکام اور نامراد ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے، یقین کریں ہم جنازے پڑھتے پر آتے ہیں، بس اوقات ایسا جنازہ بھی گلی میں فوتگی ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی شکل ہی مسجد میں نہیں دیکھی ہوتی، مسجد میں شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی۔ مسجد میں کبھی آیا ہو تو شکل دیکھی ہو نا، قاری صاحب کو پتہ ہو کہ یہ بندہ بھی اس محلے میں رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو بندہ مسجد میں آتا ہے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو پورے نمازیوں کو بھی دکھ ہوتا ہے، امام صاحب کو بھی دکھ ہوتا ہے، گھر والوں کو ہو یا نہ ہو یہاں پر ان کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے آپ کو میرے بھائیوں اس سائڈ پہ لے کر آئے، اپنی مسجدوں کو آباد کریں میرے بھائیوں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں یار، ایسے اعلان کرنا پڑتے ہیں، کہاں رہتا ہے جی فلاں گلی میں رہتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں ہوا۔ تو کم از کم میرے بھائیوں ہمیں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنی چاہیے، جب ہماری موت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آئے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اللہ بھی یہی فرما رہا ہے۔ اب اگلی بات سنیں جو میں سنانا چاہتا ہوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جب میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، میدان کربلا کے قریب پہنچے نا، تو وہاں پر رات کو جب اونگ آئی امام حسین کو، امام حسین نے خواب دیکھا، اور خواب سے بیدار ہوتے ہوئے امام حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ امام زین العابدین میرے بھائیوں پاس ہے اور عرض کرتے ہیں ابا جان آج آپ جب بیدار ہوئے ہیں تو آپ یہ کلمات کہہ رہے تھے، انا للہ بھی پڑھ رہے تھے، الحمدللہ بھی پڑھ رہے تھے، یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آج جب آپ نیند سے بیدار ہوئے ہیں تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین، اس میں کیا حکمت ہے؟ امام حسین نے فرمایا میرے بیٹے بات یہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں ایک بندہ گھوڑے پر سوار ہے اور وہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ قافلہ کربلا کی طرف آ رہا ہے اور شہادت ان کی طرف آ رہی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ پھر خود ہی امام حسین اس کی تعبیر بھی بتاتے ہیں، میرے بیٹے تعبیر اس کی یہ ہے، ہم سب نے شہید ہو جانا ہے، ہم سب نے شہید ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں جو میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اب وہ ذرا سمجھے، بڑے سے بڑا بندہ بھی دلیر ہونا اور باپ کہہ دے کہ اب سارا کنبہ شہید ہونے والا ہے، وہ اس کے بھی رنگ اڑ جاتے ہیں، وہ بندہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا سارا خاندان شہید ہو جائے گا،
لیکن امام زین العابدین کی شان پر قربان جائے میرے بھائیوں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان امام حسین سے عرض کرنے لگے، ابا جان اللہ پاک آپ کو ہر مصیبت سے بچا کے رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا قسم خدا میرے بیٹے